الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوار تیرا یا سرور دنیا دی تجھ سا نبی کوئی نہیں یا سرور دنیا دی تجھ سا نبی کوئی نہیں بعدد خدا ماہ مبین ثانی نہیں واللہ تیرا بعدد خدا ماہ مبین ثانی نہیں واللہ تیرا اور تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی
واللیل طہا جبیں والشمس ہے چہرہ تیرا واللیل طہا جبیں والشمس ہے چہرہ تیرا سرکش جو مائل ہوئے دشمن جو تھے قائل ہوئے سرکش جو تھے وہ مائل ہوئے دشمن جو تھے قائل ہوئے مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا رحمت دی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر رحمت 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 دی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا یا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا ہر جا پہ تیری محفلیں ہر جا تجھی سے رونقیں فرش زمین عرش بری جلوہ تیرا چرچا تیرا فرش بری فرش زمین فرش زمین عرش بری جلوہ تیرا چرچا تیرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا کر
دو کرم رکھ لو برم، سائل ہوں میں داتا تیرا، کا کر دو کرم رکھ لو برم، مانگتا ہوں میں داتا تیرا، اے وارث ارض و سما، نظر کرم برحال ماں، اے وارث ارض و سما، نظر کرم برحال ماں، دیکھے نیازی پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ حمد و ثنا بدر نبی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز چھوڑنے کی وعیدیں، یعنی ترک صلاۃ۔ دعا ہے جو ذکر خیر ہو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں پابندی کے ساتھ اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنت موافقات اور مستحبات کے ساتھ نماز کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں تقریباً 350 مقامات اور بعد نے 750 مقامات کا ذکر کیا، نماز کے حکم آئے اور اس کی فضیلت کی مبشرات آئیں، اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی، اور جو نماز نہیں پڑھتے قرآن و حدیث میں ان کی جو پکڑ ہے اس کا ذکر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں، چاہے وہ صغیرہ ہو، چاہے وہ عمل مشتبہ ہوں، چاہے وہ حرام ہو، اللہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت کریمہ 238، ارشاد بارک تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب کی وجہ سے، یعنی ادب کے ساتھ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا، نماز کا ذکر فرمانا اور اس کو ادائے نماز پابندی سے کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ حافظو، حافظہ یحافظو،
اسی سے حافظ نکلا، اسی سے لفظ حفیظ ہے۔ حفیظ جو ہے یہ بعد نے اس کو مصدر کہا، حفیظ حفاظت کرنے والا، حافظ کو قرآن پاک کے حافظ کو حافظ اس لیے کہتے ہیں تو وہ قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یاد کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ حافظون اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک اور ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ تو واقعہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب سے عظیم حفاظت ہے کہ ایسی حفاظت کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرمایا قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن کوئی اور کتاب اپنی اصلی حالت میں اور صحائف آسمانی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے لفظ حافظون استعمال فرمایا۔ اور پھر تیسرا مقام ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ ایمان والوں کی، مومنوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو مومن ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کسی بیہودہ بات کی طرف التفات یعنی توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی فرمایا جو شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرتا ہے وہ حافظ قرآن مومن ہے۔ تو قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز یہ تمام ارکان میں سے ایسا رکن اعظم ہے ایمان لانے کے بعد کہ جتنے احکام زمین پہ آئے ہیں، اور نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ نے معراج پہ بلا کے عطا فرمایا، اور روزہ یہ بھی اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہاں بعد میں اس کا حکم جب باقاعدہ طور پہ آیا، وہ تقریباً جتنے ارکان اسلام ہے زیادہ تر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 2 ہجری میں حکم آیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے بیان میں میں ذکر یہ پہلے کر چکا۔ تو قرآن پاک سے اس ایسے یہ واضح ہو گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، یعنی ادھر ادھر توجہ نہ کرو، جنبش نہ کرو، بلکہ اتنے ادب اور احترام سے اللہ کی یاد میں کھڑے ہو کہ تمہارے توجہ کسی غیر کا طرف جانا تو دور کی بات ہے، اس کا خیال بھی نہ آئے۔ تو صالحین ایسی ہی نمازیں پڑھتے، جیسے فرمایا ایک اور حدیث میں ہے
لا صلاۃ الا بقلب الحضور، وہ نماز ہی نہیں جس میں حضور قلب حاصل نہ ہو۔ تو میاں نماز جو ہے اس میں حضور قلب بھی ہو اور پابندی بھی ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتب ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال وفی روایت لا یشہدون الصلاۃ فأحرق علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء رواہ البخاری ولمسلم ونحوہ، یعنی یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اس طرح دوسری حدیث کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائی حضور نے۔ تو نبی پاک کی اللہ سے یہ محبت کہ آپ جب کوئی بات کی اہمیت کو امت کو بتانا چاہتے کہ لوگوں یہ بات قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کام بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی یہ معتبر ہے، اور بڑا ہی اس کام کا مرتبہ اعلیٰ مرتبہ اور فضیلت ہے، تو قسم تو ایسے نہیں کھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں 9 قسمیں کھائی ہیں، واللیل اذا یغشا، فرمایا مجھے رات کی قسم ہے جب اچھا جائے، تو 9 قسمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تو اس میں جلوہ۔ حضور رب کی قسمیں کھاتے ہیں اور رب اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے چہرہ وَالضُّحَىٰ کی قسم ہے۔ تو یہ محبت کے اوپر غمازی کرتا ہے۔ تو فرمایا اور یاد رکھیں قسم بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، یا اللہ کے کسی نام کی قسم کھائیں تو منعقد ہو جائے گی، تو قسم اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کی قسم نہیں ہوتی۔ بعض ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، بیوی بچوں کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اس کے اسماء کی ہوتی ہے کہ وہ کھائیں گے تو منعقد ہو جائیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں سے بچا کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو۔ کسی نے پوچھا، یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، یہ نزہۃ المجالس، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آگے ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے، ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں، یہ نزہۃ المجالس ہے، صفحہ نمبر 407 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے شیطان سے کہا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا 2 کام تو کیا کر، میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو وہ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں کہ وہ کہنے والے بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے راز جاننا تھا شیطان سے کہ شیطان کیا کہتا ہے، کہ شیطان جیسا بننے میں کن کاموں کو کرنے سے شیطان جیسا۔ اس نے کہا بس 2 کام کیا کر، تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کہا ایک نماز نہ پڑھا کر، نماز چھوڑ دیا کر، نماز نہ پڑھا کر، اور دوسرا جھوٹی قسمیں کھایا کر، تیرے میں اور میرے میں کوئی فرق ہے۔ تو پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتے وہ شیطانی عمل ہے، اور جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو تو فرمایا اپنی قسموں کا مرکز نہ بنا لیا کرو ایسے بات بات کے اوپر۔
کوئی اگر کپڑا بھی بیچ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار 1 میٹر کے اوپر اللہ کی قسم مجھے 10 روپے بچ رہے ہیں، چاہے 100 روپے کی ڈنڈی مار رہا ہوں، ہر جگہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ دکاندار اور مختلف طبقات تو بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹی قسم کھانے سے 7 نسلوں تک برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے قسم کھائی، رب نے اپنے محبوب کی قسم کھائی، اور جو حقیقت ہے یہ اللہ کا اپنے محبوب سے پیار کا انداز ہے، اور محبوب کا اپنے رب سے محبت ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور جمع کی جائیں، فَيُحْتَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اکٹھی کر دی جائیں، اور پھر ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، پھر میں حکم دوں مؤذن کو بھئی اذان پڑھ، فَيُؤْذَنَ لَهَا، پس وہ اذان پڑھے، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، پھر میں حکم دوں ایک بندے کو، یعنی لوگوں کو فَيَؤُمُّ النَّاسَ، لوگوں کو نماز پڑھائے، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ، اور پھر میں ان لوگوں کی خبر گیری کروں، جاؤں دیکھوں، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور ابھی حاضری، آج کی حاضری میں بتا دوں، وہ بیر تو چھوٹی چھوٹی صاحب بنتی ہے نا، یہ تو چلو 25-30 افراد ایک صاحب میں، بیر کی تو چھوٹی صاحب ہے، تو سمجھو 2 صفیں ہی تھی، 2-4 پیچھے کھڑے ہوں گے، تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے، بہت ہی دل ازردہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان گئے تو شیطان نے تم لوگوں کو ایسا جگڑ لیا، ایسا تھبوکڑ کے سلا دیا کہ صبح نماز میں ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بڑے تنگ نظر ہیں، اور مولوی تنگ نظر نہ ہو تو کیا ہو، وہ اپنا رونا نہ روئے تو کیا کرے، تم مولوی کو بات کرنے کا موقع دیتے، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے امام کو خوش رکھیں، تو آپ کا امام کن چیزوں سے خوش ہوگا، علماء کن چیزوں سے خوش ہوں گے، مسجدیں بھری ہوں، نماز میں آؤ۔ اور یہ اس طرح کی تنبیہ کرنا بھی تمہارے فائدے کے اندر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے چاہتے علماء کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری قبر بھی اچھی ہو جائے، اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اس پہ توجہ کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں نہیں آتے، فأحرق علیہم بیوتہم یا بیوتہم، پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں، والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم ہے کہ میرے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، تو یہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تو مجھے ان کے بوڑھوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے، بچوں کا خیال آتا ہے، خواتین کا خیال آتا ہے، تو میں رک جاتا ہوں، اگر یہ چیزیں مانے نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ کون راکھ کرتے؟ اللہ کے حبیب۔ جبکہ قرآن کی کئی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھو، کئی حدیثیں پڑھ کے دیکھو، اور آج تک سینہ بسینہ علم سے بھی یہی ملا ہے، علم ظاہر سے ملا ہے، حضور رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہیں، پتھر کھائیں، پھر بھی دعائیں دی ہیں، لیکن جب آتی ہے نماز کی بات تو پھر جلال آتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، تو اس سے نبی پاک کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، حضور کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو امتی وہ نہیں ہے جو نبی پاک کو ناراض کرے، امتی وہ ہے جس جو ایسے عمل کرے کہ حضور خوش ہو جائے۔ فَأُحْرِقَ، پھر فرمایا لَوْ يَعْلَمُ أَحَدٌ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، فرمایا
مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی جانتا وہ چکنی ہڈی یا دو اچھے کھر پائے گا؟ چکنی ہڈی، تو چکنی ہڈی سے پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا رس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان اگر جیسے وہ ہڈیوں کا شوربہ بنا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان کی صحت بھی آ جاتی، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے مسجد میں جانے سے کوئی چکنی ہڈی مل جائے گی یا اچھے کھر پالے گا، کھر سے مطلب یعنی یہ پائے جانور کے یہ پالے گا، تو پھر بھی مسجد میں عشاء کی نماز میں ضرور آ جاتا، یہ حاضری دی ہے، ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انسان لالچی بڑا ہے، اس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وان ابی بن کعب قال صلی بنا رسول اللہ، یہ بار بار عربی عبارتیں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں حدیث کا فیض بھی ملتا رہے اور ترجمہ بھی ہوتا رہے اور وہ الفاظ ادا ہوں جو نبی پاک کی زبان نبوت سے ادا ہوئے۔ نبی پاک فرماتے یوم الصبح فلما سلم قال اشاہد فلان قالوا لا قال اشاہد فلان قال لا قال ان هاتین الصلاتین اثقل الصلاة یا اثقل الصلوات علی المنافقین ولو تعلمون ما فیہما لا آتیتموها ولو حبوا علی الرکب وان الصف الاول علی مثل صف الملائکہ ولو علمتم ما فضیلته۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابی بن کعب کہتے ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں ہم نے ایک دن فجر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی اور یہی عادت سیدنا صدیق اکبر کی رہی، فاروق اعظم کی رکھی، عثمان غنی کی، دیگر اکابر صحابہ۔ نبی پاک جب سلام پھیرتے تو پھر صحابہ کی طرف رخ نبوت کر لیتے اور پھر کوئی تنبیہ کرنی ہوتی تو وہ پوچھتے، کسی کا حال وال پوچھنا ہوتا تو وہ پوچھ لیتے، اور صف کے اندر جو نمازی حاضر ہوتے ان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں نماز فجر پڑھا کے رخ نبوت ہماری طرف تھا تو نبی پاک نے فرمایا فلاں نمازی نہیں آیا یا رسول اللہ نہیں آیا، میں فلاں نہیں آیا یا رسول اللہ نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر بھاری ہے دوسری نمازوں سے، یعنی ایک عام بات کی کہ یہ سب کے لیے قیامت تک حکم ہے، نبی پاک کا فرمان بنا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب جنتی ہے، سب گناہوں سے محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، بھائی عذر کی وجہ سے بھی بات، اور عذر کیا ہوتا ہے؟ کسی بیمار کی تیمارداری، یا بہت زیادہ آندھی طوفان ہو رہے ہیں اور پانی ہر طرف کھڑا ہے کہ مسجد میں پہنچ نہیں پاتا، یہاں اب یہ عذر بھی نہیں ہے، اور اب تو بیماروں کی تیمارداری کرنے والے بھی بہت ہیں، کوئی ایسا نہیں، اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہوگا، لیکن لوگ اس پہ اوپر بہانہ بنا لیں جی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، یہ بہانہ بنا لیں کہ رات دیر سے سوئے ہیں، یہ بہانہ بنا لیں شادی میں گئے تھے رات کو 1-2 بجے آئے ہیں، یہ کوئی بہانے نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں جو قابل قبول ہیں جن صورتوں میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے اس پہ معافی ہے کہ آپ جماعت کو ترک کریں گے لیکن نماز جہاں بھی آئے پڑھیں گے ضرور، نماز پھر بھی چھوڑیں گے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اثقل علی المنافقین، یہ منافقوں پہ فجر بھی باری ہے اور عشاء بھی باری ہے۔ فرمایا اگر تم جانتے کہ کتنا اجر ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں ضرور آتے اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح، اور اگر تم جانتے اس کی بزرگی کیا تو اس میں جلدی کر دے۔ مرد کی نماز ایک ساتھ پڑھنا اور دوسری اکیلے نماز پڑھنا، فرمایا اس میں 25 نمازوں کا فرق ہے،
بعض حدیثوں میں 27 نمازوں کا ذکر بھی آیا، تو اس حدیث میں بھی یہ حکم مل رہا ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس کو توجہ سے سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو نبی پاک جب جم پہ تشریف لاتے تو کبھی کبھار اپنا نیب بھی بنا کے مدینے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے بھی مؤذن رہے ہیں اور مسجد قباء کے بھی امام اور مؤذن رہے۔ تو نبی نے بیچارے صحابی تھے تو حضور کی بارگاہ میں آئے، تو یہ پوری روایت سن لو توجہ کے ساتھ۔ قال یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوامی والسباع وانا ضریر البصر فہل تجدنی فحیا حلا ولم یرخص، رواہ ابو داؤد۔ قال هل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قال نعم، قال فحی حلا ولم یرخص، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں، یہ شروع کی بات ہے مدینہ پاک کی، تو نیا نیا علاقہ آباد ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے کیڑے مکوڑے اور دوسری چیزیں، درندے، ان چیزوں کا خوف رہتا تھا، تو یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سانپ یا بھیڑیے یا کوئی بھی موذی چیزیں، تو یا رسول اللہ کہ میں نبینا بھی ہوں اور حالات ایسے ہیں تو مجھے اجازت دے دینے میں گھر میں پڑھ لوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سنتے ہو؟ یعنی صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا، پوری اذان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حی علی الصلاۃ کے اندر ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف۔ تو حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ 2 کلمے سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر حاضر ہو جاؤ، پھر حاضر ہو جاؤ، پھر یہ کوئی عذر نہیں کہ تم نبینے ہو، اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، سب کچھ ہے، کوئی نبینا تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی ہے۔ تو جب سب کچھ صحیح ہے، تو جب صحابی کو اجازت نہیں ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو تمہیں اجازت مل جائے کہ گھر میں نماز پڑھ لو؟ تو اس طرح کی ڈنڈیاں مارنا صرف ہٹ درمی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب باقی ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ 15 باتیں سنو۔ جو نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، تو ان کو کتنی سزائیں دنیا کے اندر 6 سزائیں ملتی ہیں۔ دنیا کے اندر کتنی؟ 6۔ موت کے وقت کتنی؟ 3۔ قبر میں کتنی؟ 3۔ اور قیامت کے دن 3۔ یہ 15 سزائیں ہیں بے نمازیوں کے لیے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہاں بھی اجر ہے، قبر میں بھی اجر ہے، حشر میں بھی اجر ہے۔ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، اور ان کو خاص کر اللہ تعالیٰ نماز ہی کی وجہ سے ہر جگہ بری و ذمہ فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ترک نماز کرتے ہیں، ایک حدیث میں من ترک الصلاۃ فہو کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی حد درجے کا گناہ گار ہے۔ کفر سے مراد کفر حکمی ہے، کفر حقیقی نہیں ہے، یعنی حقیقت میں کافر نہیں ہوتا انسان نماز چھوڑ کر، لیکن حد درجے کا گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ہمارے اندر اور کافروں کے اندر کیا فرق ہے؟ نماز کا۔ کس کا فرق ہے؟ نماز کا۔ تو اس حدیث سے بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ اور فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھو وہ دین کے ستون کو اس نے گرا دیا ہے۔ تو یہ تیسری حدیث ہے، تو ان تینوں سے وعید ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترک نماز کرنے والا اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی برکت تو ہے ہی اللہ نے نمازی کو دی ہے،
اور نمازی کی برکت کیا ہے کہ جو نمازی آدمی ہوگا وہ آپ کو نام بھی بتائے کہ میں نمازی ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم چہرے روشن کر دیتے ہیں، چہرے خود بتاتے ہیں یہ نمازی ہے، چہرے تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا ایمان والوں کی نشانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، ان کے چہرے تر ہوں گے، سجدوں کے نشان ان کے چہروں کے اوپر واضح ہوں گے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بعض اوقات سجدے کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو نماز پڑھتے پڑھتے ظاہر ہو جائے تو اور بات ہے، خود ماتھا رگڑ کے ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر اللہ ظاہر کر دے تو پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا کہ درد مندان دے سخن محمد دین گوائی حالوں، اور جس پلے پھل بدے ہون آوے خوشبور مالو۔ تو بے نمازی آدمی کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو لہذا نماز سے برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی عمر بڑھتی ہے، ایک دوسرا فرمایا نماز پڑھنے سے بھی عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا فرمایا اللہ والوں کی دعا سے بھی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے عمل ہیں، اور پھر عمر لمبی ہونا، برکت والی عمر ہونا، اس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا، اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو جائے، لمبی ہو جائے اور اعمال اچھے ہو جائے۔ یا رسول اللہ سب سے بدترین آدمی کون سا ہے؟ فرمایا جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہو۔ تو بہت سارے ایسے ہیں عمر گزر جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 2 نماز، فرمایا کہ بے نمازی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور بھی چھین لیتا ہے، یعنی بے نمازی کا چہرہ کبھی روشن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو بد عمل ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے نمازی اگر کوئی نیک عمل کر بھی دیتا ہے تو فرمایا اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا، اور نمبر 4 اس کی دعا نامقبول ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی بے نمازی کی۔ فرمایا 5واں لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، یعنی بے نمازی تو واقعہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، کہتے بڑا گندا آدمی یار ہیں، کیسا منحوس ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار کیسا یہ بد باطن آدمی ہے کہ یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو لوگ دنیا میں اس کو پھٹکار ڈالتے ہیں اس پہ، اور اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ بعض تو اس وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں نیک آدمی، تاکہ ہماری نفرت کا یہ اظہار دے کے یہ توبہ کر لے اور نمازی ہو جائے، اور بعض ویسے بھی اس پہ لعن طعن اور ملامت کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے اگر وہ کسی اللہ والے کے قریب چلا جائے، کسی نیک بندے کے پاس چلا جائے اور کہے حضرت میرے لیے دعا کرو، وہ حضرت تو دعا کر دیں گے، وہ تو منع نہیں کریں گے، لیکن فرمایا نیک لوگوں کی دعا بد باطن بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ روک دیتا ہے کہ تو نے دعا تو کر دی ہے میرے بندے، لیکن ہم اس کے اوپر رحمت نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو نیک بندوں کی دعائیں اس کے حق میں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو 6 عذاب ہیں دنیا کے اندر، برکت ہر طرح کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بے نمازی جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت 3 عذاب اس کے اوپر اس وقت نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ذلت کے ساتھ مرتا ہے،
نمازی آدمی کے ساتھ جب فرشتے آتے ہیں تو خوشبوئیں اور جنتی کفن اور حد نگاہ تک نیک لوگ فرشتے ہوتے ہیں، اور بے نمازی کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتہ بڑی ذلت کے ساتھ اس کی روح کو نکالتا، یہاں تک کہ اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس کبھی بجھے گی نہیں۔ اور شدید فرمایا تیسرا مرے گا تو شدید پیاسا مرے گا اور بھوکا مرے گا، یعنی بھوکا بھی ہوگا اور پیاسا بھی ہوگا۔ تو بعد لوگ جب جان نکل رہے تھے، کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی امت کی خیر کرے، لیکن فرمایا کہ یہ جو عمل کرو گے نا وہ سامنے انسان کے آ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرو کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں، عید والے دن اوپر تک، اوپر بھی علم نمازی بتاتے ہیں مجھے اوپر صرف فل تھا، تو مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں غائب ہو گئے یہ بندے؟ یہ اسی گھروں سے آئے ہیں نا، بسم اللہ کالونی سے آئے ہیں، تو آج اب ان کو کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکشی ہے۔ تو سرکشی کرنے والوں کو تو مالک بھی کبھی پیسے نہیں دیتا اور تنخواہیں بھی نہیں دیتا جو اپنے مالک کا پورا حق ادا نہیں کرتے، تو وہ مال کی حقیقی کا کام نہیں کرو گے تو پھر رحمتیں کہاں سے نصیب ہوں گی؟ پھر فرمایا کہ قبر کے 3 عذاب ہیں، قبر شدت سے دبائے گی جس سے پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی اور پسلیاں سلامت نہیں رہیں گی۔ اس کے اوپر اکثر میں ایک نظم پڑھا کرتا ہوں، قبر کے اوپر پڑھا کرتا ہوں کہ بے نمازی کو قبر دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ اور کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گوامی، ضائع عمر نہ گوامی، موت سر تے کھڑی، کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی۔ او تینو بیٹھ سمجھاوا بندیا، تینو بیٹھ سمجھاوا میریاں سخت نے سزاواں، 70 قدم ہٹ کے میں آواں، ہڈی روے نظری، کہندے قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی۔ فرمایا دوسری سزا بے نمازی کو قبر میں کیا ملتی ہے؟ ایک زبردست خوفناک سانپ قیامت تک روزانہ 5 مرتبہ اسے مارے گا، جس سے ہر بار بے نمازی 70 گز زمین میں دستہ چلا جائے گا۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کتنے سال قبر میں سونا، ہزاروں لاکھوں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر وہ حساب و کتاب علیحدہ ہے۔ بے نمازی کو روزانہ وہی 5 ٹائم نماز کے یہ 10 سانپ ڈسے گا، اور یہ 5 ٹائم کیوں مخصوص کیے؟ 5 اوقات کی تخصیص کیا ہے؟ بھائی 6 نمازیں بھی ہو سکتی تھیں، 7 بھی ہو سکتی تھی، میاں 5 کیوں ہو گئے؟ تو 5 کی بات چل رہی ہے تو 5 ٹائم سانپ ڈسے گا، 70 ہر بار نمازی 70 گز زمین میں دستہ، بے نمازی زمین میں دستہ چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تخصیص اس لیے ہے کہ ظہر کی نماز جب ہوتی ہے تو جہنم بھڑکائی جاتی ہے، جہنم، اور جس نے ظہر کی ادا کی ہے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسے وہ آج ماں کی گود میں آیا۔ اور باوقت عصر سیدنا آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کچھ کھا لیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا نا آدم جنت میں ہر چیز کھانا لیکن اس درخت کے قریب وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جو عصر کی ادا کرتا ہے اسے دوزخ سے رہائی مل جاتی ہے۔ باوقت مغرب کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، جو نماز مغرب ادا کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔
عشاء اور فجر کا وقت قبر اور قیامت کے اندھیروں سے مشابہت رکھتا ہے، عشاء کا اور فجر کا۔ بعد نے عصر کا بھی ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے، اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فجر کا وقت ہے جہاں عصر کا وقت ہے، تو یہ بھی آتا ہے۔ تو وہ اندھیرا یعنی سورج ڈلتا ہوا محسوس کرتا ہے، تو یا فرمایا کہ قیامت کے اندھیروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو جو نماز عشاء ادا کر لے اللہ اسے قبر اور قیامت میں انوار و تجلیات سے نوازے گا۔ جس نے نماز فجر ادا کی ہے اللہ اسے دوزخ سے اور نفاق سے آزاد کر دے گا۔ تو یاد رکھو، بے نمازی کو پانچوں ٹائم جب قبر میں جائے گا قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر میں بے نمازی کی قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فیس بک کے اوپر اکثر آپ دیکھتے ہیں، ایک سال پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو چلی تھی، وہ قبر کا بتا رہے، وہ قبر کے اوپر یہ مٹی کی جو ٹائلیں ہوتی ہیں نا پکا کے بھٹے کی، وہ لگائی ہوئی تھی، تو جو ٹائلیں گورکن نکال رہا تھا وہاں سے موٹے موٹے سانپ نکل رہے تھے، اور اتنے سانپ تھے کہ دیکھ کے ہی اللہ کا خوف طاری ہو رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا جرم میں مبتلا ہوگا۔ اور ایک قبر اس میں دکھا رہے تھے، اس پہ بچھو ہی بچھو ہے۔ تو یہ اللہ دنیا میں عذابات دکھا رہا ہے کہ بندہ سمجھ جائے، رب سے توبہ کرے اور اپنے رب سے رجوع کرے، کہ اللہ یہ دکھاتا ہے، دنیا کے اندر ظاہر کرتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ بعض قبریں، یہ میواں شاہ میں ایک میت کے ساتھ گیا، ایک خاتون فوت ہو گئی، بڑی اللہ والی تھی، ان کے جنازے میں گئے تو ساتھ ایک اور قبر تھی، محمد یوسف صاحب ہیں، کوئی شاعر تھے، تو وہ مجھے لے گئے، کہا مفتی صاحب یہ قبر ایک دکھانا چاہتا ہوں۔ میں خیر ہے، بولا آپ چلیں تو صحیح۔ میں جب گیا تو انہوں نے دکھایا کہ یہ تقریباً 150-200 سال پرانی قبر ہے۔ تو ہم اس کے قریب ایک قبر کھود رہے تھے تو یہ قبر کھل گئی، تو قبر والے کو دیکھا اس کا کفن بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے۔ تو جو نمازی آدمی ہوتے ہیں اللہ ان کے کفنوں کو بھی سلامت رکھتا ہے، اور بے نمازی ہوتے ہیں تو ان کی قبروں کے اوپر بچھو اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ان واقعات سے سبق حاصل کرو، توبہ کر لو آج کے دن سے سچی دل سے کہ یا اللہ اب ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میاں میں سمجھتا ہوں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن تھوڑی سی قربانی دے لو گے تو یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، جو رزق کماتے ہو اس میں بھی برکت ہو جائے گی، اللہ والوں کی، اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی اچھے ہو جاؤ گے، اور عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، اللہ اولاد بھی فرما بردار کر دے گا۔ تو تھوڑی سی محنت، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے اندر بھی بے نمازی کو 3 عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہنم کی آگ کا بادل جہنم کی طرف ہانک کے اور بے نمازی کو لے جائے گا۔ بوقت حساب اللہ عز و جل چشمے غضب سے دیکھے گا، یعنی اللہ پیار سے بے نمازی کو کبھی نہیں دیکھے گا، اور جب غضب سے دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جڑ جائے گا اور شدت کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اور نمبر 3، جہنم کا حکم سنایا جائے گا۔ والعیاذ باللہ التوفیق، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے، ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حاوی القلوب الطاہرہ میں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث اس مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور ایک کتاب ہے مومن کی نماز، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور جتنی کتابیں علماء نے لکھی ہیں نماز کے اوپر تقریباً ان کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن اس حدیث کی آج شرح جو ہے، پہلے بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن آج تھوڑا ہٹ کے کچھ نقطے ہیں، چند باتیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث مقدسہ بھی سن لو۔ حدیث مقدسہ وہ ہوتی ہے کہ جو حدیث پاک رب کا کلام ہو، لانے والے جبریل ہو، نبی پاک اپنی نبوت والی زبان سے ادا فرمائیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی یا حدیث
مقدسہ۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضرت میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو تارک نماز ہے توریت، زبور اور فرقان حمید میں، انجیل میں اسے ملعون لکھا گیا ہے، وہ لعنتی ہے۔ جو کس میں؟ توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اور فرقان حمید کے اندر بھی وہ ملعون لکھا گیا، اور ملعون اس کو کہتے ہیں جس پہ لعنت کی جائے، تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ ان لعنتوں سے مسلمانوں کو بچا لے۔ پھر وہ نبی پاک فرماتے ہیں نماز کی محافظت کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت فرمائی قیامت کے دن اللہ اسے نور بھی عطا فرمائے گا، نجات بھی عطا فرمائے گا، برہان بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یعنی نمازی آدمی کے آگے پیچھے نور چلے گا، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ایسے ہی اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر نجات بھی ہوگی کہ سیدھے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور بے نمازیوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کیل ٹھوک کے نامہ اعمال پیچھے دیے جائیں گے، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں دیے گئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تم کیا جانو یہ سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے بڑی شان والے ہیں۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ بائیں جانب والے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو رحمت الہی سے محروم کر دیے گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے جہنم کی آگ کے مستحق قرار پائے، اور لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق بنے۔ فرمایا جو منکر نماز ہے نہ اس کے لیے نجات ہے، نہ نور ہے، نہ برہان ہے، بلکہ اس کا منکر حشر میں فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ، یعنی 4 بڑے کافروں کا ذکر آیا۔ ویسے تو بڑے بڑے کافر ہوئے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے منکر ہوئے ہیں، بڑے بڑے فرعون ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے، لیکن 4 کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں امام فرماتے ہیں ان 4 کی خصوصیت کا ذکر اس لیے کیا گیا، یہ سرداران کفار و مشرکین تھے، یعنی کافروں کے سردار تھے اور مشرکین کے سردار تھے، تو ان کے ساتھ بے نمازی کو ڈالا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا وجہ کیا تھی؟ کہ جس نے اپنی تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے وہ کون تھا؟ ابی بن خلف تھا۔ ابی بن کہتا جی میری تجارت بڑی ہے، میرے کام بڑے ہیں، تو ظاہری کلمہ پڑھتا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا اور زیادہ تر یہ چھوڑ دیتا تھا، تو یہ ابی بن منافق بڑا منافق تھا۔ تو فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کو اس کے ساتھ ہی ڈالا جائے گا، جو تجارت کا وہ بناتا تھا۔ اور جس نے ملک کے سبب اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی، فرمایا وہ فرعون تھا، کتنے ملکوں کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا۔ اور جس نے مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وہ کون تھا؟ قارون تھا۔ یعنی مال و دولت کی وجہ سے بھی اللہ کا ذکر اور نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومت بادشاہ ہے تو یہ عذر پیش نہیں کر سکتا بھی میں حکمرانی کرتا ہوں تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو یہی سوال اللہ حشر میں فرمائے گا، اے میرے نبی بتا تو نے کتنی حکومت کی؟ یا اللہ پوری زمین کا بادشاہ تو نے بنا دیا تھا۔ فرمایا کبھی نماز چھوڑی؟ یا اللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اللہ اس بے نمازی کو بولے گا تو کہتا ہے میرے ملک تھا، میں بادشاہ تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، اور میں نے روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اپنے نبی کو، لیکن ایک لمحے کی ذات سے میری غافل نہیں ہوئے، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے حکمرانی چھوڑی اور نافرمانی کی وہ حامان تھا۔ تو یہ 4 بڑے بڑے کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب آخری جو بات کرنے جا رہا ہوں وقت ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جہنم کے مختلف طبقات کا مشاہدہ کیا، اور کچھ میں نے جنت کے طبقات دیکھے، اور کچھ اچھے معاملات بھی مجھے دکھائے گئے، کچھ عذابات بھی دکھائے گئے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جبریل ساتھ ساتھ تھے،
تو ہم جا رہے تھے تو میں نے کچھ ایسی قوم سے بھی میرا گزر ہوا کہ ان کے فرشتے بڑے بڑے پتھر لا کے مارتے تھے ایسے سروں پہ تو سر کچلے جاتے تھے، اندر سے بھیجا باہر گر پڑتا تھا، پتھر دور جاتا تھا، وہ اٹھا کے لاتے تھے، پھر سر سلامت ہو جاتا تھا، پھر وہ مارتے تھے۔ فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، یعنی وقت کے اوپر نماز نہیں۔ فرمایا فویل للمصلین، فرمایا کہ وہ بے نمازی ویل میں ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ جو اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے وہ عذاب دیے جائیں گے۔ تو جو وقت گزار کے پڑھتے تو ہیں لیکن وقت آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، ان کے سر کچلے جائیں گے۔ جو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں تو پھر وہ اپنا محاسبہ خود ہی کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی تو تم لوگ آزاد ہو گئے، چلو جی رمضان کے روزے رکھ لے۔ میاں روزہ 1 مہینہ رکھا جاتا ہے، حج مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی مخصوص وقت ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز پورے 12 مہینے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی۔ جو چھوڑتے ہیں وہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور بے برکتی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ عمر برکت والی بنا لو، رزق برکت والا بنا لو، مال برکت والا بنا لو، کہ اللہ سے یاری لگا کے نماز با جماعت پڑھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔